بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ۔ سامعین اور ناظرین کے لیے ہمارا یہ پہلا یوٹیوب چینل ہے تسکین دل، جس کی خوبی سب سے پہلی یہ ہے کہ اس کے اندر فرقہ واریت سے ہٹ کر گفتگو ہوگی اور مسائل بتائے جائیں گے۔ اس کے اندر آپ کے روزمرہ کے مسائل، روزمرہ کی جو باتیں انسان کو درپیش ہوتی ہیں، اس کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے، اور اسلام کے جو اہم عبادات ہیں، مثال کے طور پر نماز ہو گیا، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات سے متعلق چھوٹی چھوٹی گفتگو انشاءاللہ آپ اس چینل کے ذریعے سے سماعت کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور کمنٹس کے اندر جو آپ کی گفتگو ہو، اس گفتگو سے متعلق جو سوالات ہوں وہ وہاں پر لکھیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو تسلی بخش دیا جائے گا۔ اور جو بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیجئے گا، کیونکہ بیل آئیکن دبانے سے کیا ہوگا کہ جو سوالات آپ کریں گے ان کے جوابات کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا، اور آپ اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکیں گے۔ آپ کا بھائی محمد طلحہ بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا آغاز ہم طہارت سے کریں گے، کیونکہ طہارت کو ہمارے دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، اعتقاد اور عمل، اور عمل کا سب سے اہم حصہ نماز ہے، اور نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے، کیونکہ ہماری ساری عبادات کا تعلق پاکیزگی کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ناپاک ہوں گے، پاکیزہ نہیں ہوں گے، تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ قرآن حکیم کے اندر بہت سی آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے طہارت کا حکم دیا اور وضو کا حکم دیا، خاص کر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6۔ اسی طرح سے احادیث مبارکہ کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جس کے اندر وضو کی اہمیت اور طہارت کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ خاص کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جو وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھی طرح سے کیا تو اس کے جسم سے تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے تک کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جسم اور روح کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ آدمی جو اعمال کرتا ہے، چاہے وہ بد اعمال ہوں چاہے وہ اچھے اعمال ہوں، اس کا اثر روح پر بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ اس کا اثر انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے۔ تو جو بھی ہم نیک عمل کریں گے تو اس کا اثر جو ہوگا جس طرح سے ہماری روح پر پڑے گا، اس طرح سے ظاہری شکل و صورت پر بھی اس کا لازمی اثر پڑتا ہے۔ اور پھر بعض گناہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے، وضو کر لینے سے، نوافل پڑھ لینے سے اور اس طرح سے اور چھوٹے چھوٹے نیک کام کرنے سے اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن بعض گناہ اور بڑے گناہ جو ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، ان کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کرنا، استغفار کرنا اور ندامت کے آنسو بہانا شرط ہے اور ضروری ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ جس طرح انسان کے جسم پر کوئی میل کچیل لگ جائے تو اس میل کچیل، اگر وہ چھوٹی میل کچیل ہے تو کیا ہوگا، کپڑا لگا دینے سے، اس کپڑے کو چھٹک لینے سے، پانی چھوٹا سا بہا لینے سے وہ جو گندگی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بڑی گندگی لگ جائے اور گہری گندگی لگ جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو رگڑ کر یا صابن سے صاف کیا جائے گا تو پھر جا کر وہ میل کچیل انسان کے جسم سے دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سے گناہوں کا معاملہ ہے۔ اگر یہ جو صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہے، اگر یہ انسان کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وضو کر لیا، ہاتھوں سے جو گناہ کیے تھے وہ دھل گئے، چہرے سے جو ہم نے گناہ کیے تھے وہ دھل گئے، پاؤں سے جو ہم نے گناہ کیے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ پانی بہا لینے سے، وضو کر لینے کی برکت سے وہ صاف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا، شرمندگی کا اظہار کرنا اور آئندہ کے لیے پکی توبہ کرنا اللہ کے لیے وہ ضروری ہے، پھر جا کر انسان کے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام بھی یہی فرماتے ہیں، علماء اسلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ نیک اعمال سے ختم ہو جاتے ہیں اور بڑے گناہوں کے لیے انسان کو استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر دو سوال ہمارے سامنے ہیں، ایک سوال وضو سے متعلق ہے، دوسرا بھی وضو سے متعلق ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بارش کے پانی سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بارش کے پانی سے وضو ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بارش کا پانی کسی برتن میں جمع کیا ہوا ہے تو پھر بھی اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، اور اگر بارش کے اندر ٹھہر کر آپ نہا رہے ہیں اور پورا جسم آپ کا گیلا ہو گیا، اس قدر گیلا ہو گیا کہ وہ پانی جسم سے بہنا شروع ہو گیا، تو پھر آپ کا یہ وضو ہو گیا۔ آپ اسی وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، گویا کہ آپ کو طہارت حاصل ہو گئی۔ اور دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ ایک شخص نے اگر ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، پھر اس کا وضو ٹوٹا نہیں، تو پھر وہ اسی وضو کے ساتھ کیا اگلی نماز پڑھ سکتا ہے یا اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا؟ بہت زبردست سوال ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے وضو کر لیا، اس سے آپ نے ایک نماز ادا کر لی اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، تو اسی وضو کے ساتھ دوسری نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نیا وضو کر لیں گے تو اس کی جو نورانیت ہوگی، اس کے جو انوارات ہوں گے، اس سے جو دل کو اور روح کو اور جسم کو جو سکون ملے گا، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے اس کے بھی آپ متحمل ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے اسی وضو کے ساتھ نماز کو ادا کر لیا تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، اور دوسری عبادات جو اس نے کی ہیں اس وضو کے ساتھ وہ بھی اس کی پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں، اور کمنٹس کے اندر اپنے پیارے پیارے سوالات ڈالیں۔ انشاءاللہ آپ کو ان سوالات کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ آپ کا بھائی محمد طلحہ بخاری۔